السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کون تھے اور آپ نے حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں آب حیات کہاں سے چشم دید کیے اور آپ ابھی ابد حیات میں ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح کے تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی جائیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کے نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ میں احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں سے 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ جبکہ 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشم حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشم حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشم حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے قسمت میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسے کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ سورہ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے: ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک چشم آب حیات کوہ کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست و چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائی اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا۔ پھر علماء و حکماء سے پوچھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔
غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کو سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب کوہ کاف پہنچے، راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان و سرگرداں رہے، اور اسی سنہ میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا کہ تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا اور اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا، اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے، تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے اندھیرے میں تھے تمام خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہی رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہی مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے۔